الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق اللہ العظیم. درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے. درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے. درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے. درود اس پر تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں. درود اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں. درود اس پر بہار گلشن عالم جسے کہیے. درود اس پر بہار گلشن عالم جسے کہیے. رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے. درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے. درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم میں سہارا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. حضرات محترم، آج کی مجلس کا عنوان ہے سیرت نبویہ، نبوت سے ہجرت. یہ موضوع 13 سالہ مکی زندگی کو محیط ہے. اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے تصورات آج سے تقریباً 1450 سال پہلے کی رہگزر پر لے جائیے. یہ مکہ المکرمہ کے دامن میں آباد جبل نور ہے. اس پہاڑ پر آپ نگاہ ڈالیے، اوپر ایک غار نظر آ رہا ہے. یہ غار حرا ہے. یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں کائنات کا وہ انسان خلوت نشیں ہے جس کو دنیا کی امامت کے لیے منتخب کیا جانے والا ہے، جس کے سر پر آخری نبوت کا تاج رکھا جانا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے آخری کتاب اور آخری شریعت کا حامل و امین بنایا جانا ہے. وہ وقت آ چکا ہے کہ صدیوں کی ظلمتیں ختم کر دی جائے. انسانیت کے اس چمن میں جو صدیوں سے خزاں رسیدہ تھا، نئی اور تازہ بہار آ جائے. رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی اور 10 اگست تھا. سن 610 عیسوی کا دن ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارکہ کے 41 سال میں ہیں. بارگاہ رب العزت کے قادس قاصد ناموس اکبر سید الملائکہ روح الامین سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا. اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اتنی زور سے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جواب دینے لگی. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور دوبارہ کہا اقرأ، پڑھیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ زور سے دبایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جواب دینے لگی۔ پھر انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، میں کیا پڑھوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت سے دبایا، یہاں تک کہ آپ کی مشقت انتہا کو پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ شفیق ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو انسان جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ نبوت کا پہلا دن تھا، یہ وحی الہی کے پہلے بول تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سامعین ذرا وحی کے ان ابتدائی بولوں پر اور ان میں موجود پیغام کی طرف بھی توجہ فرمائیے۔ آپ غور فرمائیے کہ صدیوں کے بعد آسمان سے زمین کی ملاقات ہو رہی ہے۔ وحی الہی کا نزول ایک لمبی مدت کے بعد ہو رہا ہے۔ فرشتہ آخری نبی سے پہلی ملاقات میں جو بات کہہ رہا ہے اس کا تعلق عبادت یا عقیدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق علم و معرفت سے ہے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا آخری نبی جس عہد میں مبعوث کیا جا رہا ہے وہ علم و تحقیق کا عہد ہے، اسے علم و معرفت کا نبی بنا کر مبعوث کیا جا رہا ہے۔ اس کا لایا ہوا انقلاب وہ جامع انقلاب ہوگا جو علمی بھی ہوگا اور عملی بھی ہوگا، اصلاحی بھی ہوگا اور تربیتی بھی اور تہذیبی بھی ہوگا اور فکری بھی ہوگا، جو دل و دماغ کو، فکر و نظر کو، شعور و شرابہ کو، قلب و قالب کو، ظاہر و باطن سب کو بدل کر رکھ دے گا۔ واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ نبی اس پوری کائنات کو علم و معرفت کے ایک نئے دور میں لے جائے گا۔ حکم دیا جا رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، مقام غور ہے، غور کرنے کا مقام ہے، پڑھنے کا حکم ہے، مگر یہ متعین نہیں کیا جا رہا ہے کہ کیا پڑھیے۔ گویا سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ پڑھیے جو آپ کے لیے انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے نفع بخش ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے خدایا، اے رب العالمین، میں آپ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں۔ اور یہ بھی دعا منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے رب العالمین، اے اللہ، میں سے علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو۔ پہلی وحی کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے۔ آخری پیغمبر علیہ السلام کا لایا ہوا دین اور نظام علوم و فنون کے باب میں بے حد وسیع نظر اور فراخ دل ہے۔ ہر وہ علم و فن جو انسانیت کے مفاد میں ہو، جس سے کائنات کا نفع وابستہ ہو، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کا سرا اللہ کے نام اور نظام سے جڑا ہوا ہو۔ یہ متعین نہیں کیا کہ کیا پڑھنا ہے، ہر نفع بخش چیز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ متعین ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے وہ اللہ کی وحدانیت، اس کی ذات و صفات و اسماء و قدرت پر کامل یقین اور صحیح عقیدے کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور ارشاد نبی بھی ہے علم و حکمت کی بات صاحب ایمان کے متعین شدہ ہے، لہذا جہاں سے بھی علم ملے صاحب ایمان اس کو حاصل کرنے کا سب سے بڑھ کر حقدار ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدیٰ کا جو علم اور نبوت کے رشتے کو آشکار کر رہا ہے۔ حضور اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طریقہ زندگی بتاتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا تھا المعرفۃ رأس مالی، معرفت میرا سرمایہ زندگی ہے، معرفت میری سرمایہ زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تم مسلمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن